What a pleasure it is to have you here. Thank you very much. اور ویسے محفل کے آداب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کسی مہمان کو یہ دعوت دی جائے تو اس کے تشریف رکھنے تک آپ کی تالیوں کی گونج کم نہیں پڑنی چاہیے. So once again, ladies and gentlemen, have a big round of applause for Mr. Jimmy Anjali. What a beautiful moment to be immersed in your art pieces. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ more than just your work, I want this conversation to be about your human spirit, the humanitarian work that you keep doing for the community. آپ بتائیے, آپ حال ہی میں آپ نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کو وزٹ بھی کیا. What was the most striking thing? And I want to ask the artist about it. آپ نے جب اس کو دیکھا تو کیسا پایا؟ اصل میں when I visited the Memon Medical Institute Hospital, so I was greatly fascinated with the kind of facilities they have for the patients. It is all free for people who cannot afford. And then I saw the cleanliness there and the efficiency of the doctors and the medical people there. So I think it's a great contribution towards helping the ailing humanity. So I was greatly impressed, and that is why, apart from my art, I have contribute in any way they would like, because all my life this is what I have done and this is what I know how best to do. So that's why I want to indulge you a little bit more about the Memon Medical Institute as well. سر مجھے بتائیں, میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا کہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یہ آپ کی سوچ, آپ کے مائنڈ سیٹ, آپ کے نیورو پاتھ ویز کو ڈیزائن کرتا ہے. تو جب آپ ایک اچھی فیسلٹی میں ہوں, اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب آپ بیمار ہیں, آپ کو علاج کی, محبت کی, احساس کی, کیئر کی ضرورت ہے, اور جیسے آپ نے خود کہا کہ یو ور بلون اوے بائی دا فیسلٹی دیٹ دیر از اینڈ دی ایفیشنسی آف دا سسٹم. اس سے کیا فرق پڑے گا ایک ایسے طبقے کو جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, جس کا کلاس ڈیوائڈ ہم دور کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت کریمپڈ گھروں میں رہتے ہیں, مشکل زندگی گزارتے ہیں. جب وہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں علاج کے لیے آئیں گے تو آپ کے خیال پہ ان پہ کیا اثر پڑتا ہے اس پورے انوائرمنٹ کا, جس محبت, جس احساس کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ Did that leave a mark on you? نیچرلی جب لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, ہم ان کو روز دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تو جب وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی ہر قسم کی ٹریٹمنٹ اعلیٰ لیول پہ ہوتی ہے, تو نیچرلی دے فیل دیٹ they have come to the best place. So it depends how you treat the patients and how you treat the people who come there for help. اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں جو ہیلپ ملتی ہے نا وہ ہائیسٹ لیول کی ملتی ہے, یعنی کہ یہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے if they are treating some person at the hospital. So I think they have tremendous facilities also. I saw that they have the latest technology, they have the latest medical science or knowledge or whatever it is. So I think it is an advanced kind of a hospital, and I am glad that I am involved with them, and I will continue to be involved with them. Absolutely, this deserves a round of applause. سر ہمارے یہاں, اینڈ ناٹ ٹو کرٹیک اینی ون, کیونکہ ہم دنیا کی چوتھی بڑی آبادی ہیں, اس آبادی میں لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں, بہت سارے ہیلتھ چیلنجز ہیں, تو یقیناً گیپ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ہماری بڑی ہارش ریالٹی یہ ہے کہ انڈر سروڈ کمیونٹی کے لیے جو ہسپتال ہوتے ہیں اس میں شاید آپ اور میرے جیسے لوگ جانا پسند نہ کریں. وہاں پہ ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہیں, وہ مستحقین کے لیے ہیں. تو اس حوالے سے, اس نظریے سے, واٹس دا ڈفرنس when it comes to MMI? دیکھیں نا, ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ان کے خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو نیچرلی ان کے لیے ایک ہیونلی جگہ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فیسلٹی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز ہمارے ملک میں جو سفرنگ ہے نا لوگوں کی, اس کی کوئی تعداد بتا نہیں سکتی. اور میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ جا کے خود چل کر گیا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کی سفرنگ اتنی ہے کہ اور جن کے پاس ریسورسز ہیں آئی تھنک ان کو دینا چاہیے اس طرف, اور اس ہاسپٹل کو جتنا بھی دے میرا خیال ہے کام ہے. بالکل یہ جو آرٹ ہے یہ تو چلو یہاں میں نے دیا ہے ٹو سیل دس آرٹ, بٹ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو آگے آگے ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور آج تو اسی تجدید عہد کا دن ہے. I call this an evening of not just legacy but also to come to resolve, to pledge, which is something that the Memon community is known for. اور میرے خیال میں سر آن اے لائٹ ہارٹیڈ نوٹ, پاکستان کی کم از کم آدھی GDP تو یہاں پہ اس وقت موجود ہوگی نا اس ہال کے اندر, تو ان کو آپ کی طرح پلیج کرنا چاہیے. اینڈ یو آر ہیئر, تو مجھے بتائیں کہ ادر دین دیز ماشاء اللہ بیوٹیفل دس آرٹ ورک دیٹ وی آر we have here, اور ایک دفعہ ہم آپ کو پھر انکریج کرنا چاہیں گے کہ ٹیک اے لک ایٹ دیز بیوٹیفل پیسز. however, اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پلیج کیجیے. when you will raise funds, each and every rupee of that is going to go towards the welfare of the people and the patients who will be treated by MMI. لیکن سر اس کے علاوہ I want you to lead the pledge today. تو آپ کیا پلیج کرنے والے ہیں MMI کے لیے؟ میں تو اپنے آپ کو پلیج کرتا ہوں. کیا بات ہے. آرٹ کے علاوہ میری جو زندگی ہے وہ میں پلیج کر سکتا ہوں. میرا جو دماغ ہے, میرے جو آرٹسٹک اسکلز ہیں وہ میں پلیج کر سکتا ہوں, اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہال میں بہت زیادہ انلائٹن لوگ بیٹھے ہیں, بہت کامیاب لوگ بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنے زندگی میں بہت کامیابی حاصل کی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ لوگ دل کھول کے یہ جو آرٹ ورک رکھا ہوا ہے اس کو ضرور اس کی طرف توجہ دیں, کیونکہ اسی سے آگے لوگوں کی مدد ہو. بالکل, بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس اسپرٹ ڈیزروز اے راؤنڈ آف اپلاز, اے ویری تھنڈرس ون. بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا. تھینک یو سر.